بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا یو کے ویزا ریفیوزلز کے بارے میں ہے۔ یہ جو ویڈیو آج کی ہے یہ صرف ریفیوزلز کے بارے میں ہے، اس کی کازز اور کچھ ایکسپلینیشن جو میں دوں گا اس کے بارے میں۔ تو یہ ہمارے جو ویزا ریفیوز ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کافی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ جو وجوہات ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو نمبر فرسٹ پہ یہ ہے کہ آپ نے فالس انفارمیشن پرووائڈ کی ہوگی یا اگر کی ہے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ اب یہ فالس انفارمیشن چاہے آپ کی موجودہ اپلیکیشن میں ہے جو آپ ابھی فل اپ کر رہے ہیں آن لائن، یا پھر آپ نے پریویس اپلیکیشن جو آلریڈی فائل کی ہو اور اس میں آپ کو ویزا گرانٹ ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو۔ اگر ہو چکا ہے، آپ ٹریول بھی کر کے آ چکے ہیں، لیکن اب آپ نے اپلائی کیا اور اب اگر ان کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی اپلیکیشن میں غلط بیانی کی ہے تو تب بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا۔ ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں 10 سال کا بین لگا تھا، صرف فالس انفارمیشن پرووائڈ کی تھی اس نے۔ اور کیا فالس انفارمیشن تھی؟ ایک کوشچن تھا وہاں پہ کہ ہیو یو ایور اپلائیڈ ٹو ریمین ان دی یو کے ان دی لاسٹ 10 ایئرس، اس طرح کا آپشن تھا کوشچن۔ تو انہوں نے وہاں پہ نو لکھ دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ تو صرف اور جب انہوں نے یہ ویریفائی کیا، یہ موجودہ اپلیکیشن میں نہیں بلکہ انہوں نے پچھلی اپلیکیشن کو میں وہ یہ جو انفارمیشن دی تھی، تو انہوں نے جب پہلی کیا انہوں نے کہا پچھلی جو انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی تو اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو اس پہ نہ صرف ان کا جو ہے ویزا ریفیوز کر دیا گیا بلکہ ان پر 10 سال کا بین بھی لگا دیا گیا۔ تو 10 سال کا بین کے عرصے میں انہوں نے 2 اپیلز بھی فائل کی جو کہ ان کی ریجیکٹ ہوئیں اور ان کا بین نہیں ہٹا۔ پھر 10 سال کے بعد جب بین پورا ہوا تو ہمارے پاس ہے تو اپلائی کیا، تو ابھی ان کا ویٹنگ میں تھی ڈیسیژن۔ تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے کافی سارے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، آپ نے ایک ایک کوسچن کا آنسر بالکل ٹو دی پوائنٹ دینا ہے اور اس کو صحیح سمجھ کر کے اس کوسچن کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کسی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ کوسچن یہ ہیں کہ ہیو یو ایور بین ان دی یو کے ان دی پاسٹ 10 ایئرس، کہ آپ یو کے میں 10 سالوں میں جو پچھلے گزرے ہیں کیا رہے ہیں؟ اگر رہے ہیں تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ میں رہے ہوں، کس سے کس پیریڈ تک رہا ہوں اور کس بیسس پہ رہا ہوں۔ آگے ہے ہیو یو ایور، کیا کبھی آپ یو کے میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں؟ کیا آپ یو کے میں بیونڈ دی ویلیڈیٹی رہے ہیں؟ آپ کی ویزا کی جو ویلیڈیٹی تھی اس کے یعنی کہ اس سے تجاوز کرتے ہوئے، یا آپ نے کوئی وہاں پہ وزٹ ویزا حاصل کر کے کام تو نہیں کیا، یا آپ نے پبلک فنڈز تو وصول نہیں کیے جبکہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں تھی، کیونکہ وزٹ ویزا پہ آپ جاتے ہیں تو نہ آپ پبلک فنڈز وصول کر سکتے ہیں نہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کافی ساری جو آپ پہ پروہیبیشنز ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا آپ نے کوئی فالس انفارمیشن تو پرووائڈ نہیں کی؟ اب یہ جو آپشن میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کیونکہ یہ فالس انفارمیشن ہی تھی۔ اگر کسی نے ہیو یو ایور اپلائیڈ ٹو ریمین ان دی یو کے لاسٹ ان میں اگر نو کر دیا ہو جبکہ اس نے اپلائی کیا ہو تو یہ فالس انفارمیشن ہی تھی۔ تو یہاں پہ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے اور کسی وجہ سے کیا ہے، غلطی سے ہو گیا جو بھی ہے، تو آپ یہاں پہ اس کو اوکے کریں، یس کریں اور اس کو ایکسپلین کریں کہ میری غلطی نہیں تھی، یہ وجہ تھے، اصل حالات ایسے تھے۔ یا کوئی آپ نے بریچ کیا یو کے امیگریشن لا کی، تو آپ نے کوئی بھی آپ نے اگر اس میں سے کوئی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے پہ اپلیکیبل بنتا ہے، اپلیکیبل ہوتا ہے، تو آپ اس کو یس کر کے اس کو ایکسپلینیشن دینی ہے۔ سیکنڈ پہ یہ ہے کہ فار آئدر آپ کا یو کے کا یا کسی اور کنٹری کا ویزا ریفیوز ہوا ہے، یا آپ کی انٹری ریفیوز ہوئی ہے، یا آپ کو پرمیشن جو وہاں پہ رہنے کی ہے وہ ریفیوز ہوئی ہے، یا ڈیپورٹ ہوئے ہیں، یا بین لگا ہے۔ کافی سارے اس طرح کے آپشن آتے ہیں۔ یہ بین کو بھی میں نے جو ہے ہائی لائٹ اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ پہ بین لگا ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کس وجہ سے لگا تھا اور کیا آپ کی غلطی تھی نہیں تھی، جو بھی اس کو ایکسپلین کریں۔ پرووائڈیڈ ان، اب سیکنڈ پہ جو ریزن میں نے لکھی ہے پرووائڈیڈ انسفیشینٹ ڈاکیومنٹیشن انکلوڈنگ فالوئنگ۔ انسفیشینٹ ڈاکومنٹس آپ نے پرووائڈ کیے، آپ نے لکھ تو دیا کہ سارا ایسے سے ہے، مجھے اسپانسر کر رہا ہے، یا لیکن آپ نے اسپانسر کے ڈاکومنٹ نہیں لگے یا اپنے ڈاکومنٹ نہیں لگے۔ میں اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو نمبر آف ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں آپ کے ویزا جو ہے اس کی سکسیس ریشو کو بڑھانے کے لیے، لیکن چونکہ یہاں اس چھوٹی سی ویڈیو میں تمام کے تمام ڈاکومنٹس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن کچھ جو ہیں وہ میں ایکسپلین یہاں پہ کروں گا کئی ڈاکومنٹس کو۔ تو نمبر فرسٹ پہ ہے اسپانسرز انسفیشینٹ ڈاکومنٹ۔ آپ اپنی اپلیکیشن میں لکھتے ہیں کہ مجھے اسپانسر
فلاں شخص کر رہا ہے، وہ سپانسر کرنے والا شخص پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سپانسر کرنے والا شخص باہر یو کے میں بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو سپانسر کرے، یعنی کہ فائنینشلی طور پر سپورٹ کرے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے کہ یہ شخص میرے پاس آئے گا اور اتنے سے اسٹے کرے گا، میں اس کا سارا خرچہ برداشت کروں گا۔ یا پاکستان میں تو وہی کہے گا جی یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا دوست ہے، یا میری یہ وائف ہے، یا میرا جو بیٹا یہ جا رہا ہے، میں تمام اس کے خرچہ برداشت کروں گا۔ اب اس کے تمام ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر فرسٹ پہ، اگر تو وہاں پہ کوئی یو کے میں شخص ہے، اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، تو نمبر فرسٹ پہ تو ڈاکومنٹ اس کا انویٹیشن لیٹر آ جائے گا، اسپانسرشپ ڈکلیریشن آ جائے گی، جس میں وہ تمام فیکٹس بیان کرے گا کہ جی یہ میرا دوست ہے، یہاں پہ اتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے، میں خرچہ برداشت کروں گا۔ سیکنڈ پہ اگر تو وہ برٹش سٹیزن ہے، وہاں کا شہری ہے، تو آپ نے اس کے پاسپورٹ کی کاپی لگانی جو برٹش پاسپورٹ ہے، اور اگر وہاں پہ وہ ٹیمپریریلی ریزائڈ یعنی کہ رہائش پذیر ہے تو اس کے جو نیٹو کنٹری ہے اس کا پاسپورٹ لگا دیں آپ، اور دیگر جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں اس کے آئیڈینٹی کے، اس کے ویزا وغیرہ ہے وہ آپ لگا دیں۔ تھرڈ پہ چونکہ اس نے یہ آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ آپ کو سپانسر کر رہا ہے، آپ کے خرچہ برداشت کرے گا، تو آپ نے اس کی امپلائمنٹ کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، تو امپلائمنٹ ہوگی، بزنس ہوگا تو وہ پیسے کمائے گا، تو امپلائمنٹ ڈاکومنٹس آپ نے ضرور لگانی ہے۔ اگر تو وہ امپلائڈ ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کا لیٹر لگا دیں جس میں وہ بتائیں گے کہ یہ شخص ہمارے پاس بطور اس کا عہدہ لکھیں کام کر رہا ہے، اس کی سیلری اتنی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے ٹیکس ڈاکومنٹس وہ بھی لگا دیں کہ وہ ٹیکس پیئر ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا دیں، اس کے سیلری سلپ وغیرہ بھی لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی سیلری کتنی ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا دیں۔ اب بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو جسٹیفائی ہو سکے گا کہ یہ بندہ واقعی ایلیجیبل ہے، اس میں کیپیسٹی ہے اس شخص کو افورڈ کرنے کی۔ بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں اور اس میں ریزنیبل اماؤنٹ بھی ہونی چاہیے۔ ڈاکومنٹس آف اونرشپ، اب جس مکان میں جس گھر میں وہ خود بندہ رہائش پذیر ہے جو اسپانسر کر رہا ہے وہ اپنا ہے تو تب اونرشپ کا پروف لگا دیں، اگر رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو رینٹ ایگریمنٹ لگا دیں اور اس کی آئیڈینٹی لگا دیں اونر کی، تو اور بلز وغیرہ لگا دیں بجلی گیس وغیرہ کے، اور اس کے علاوہ تصاویر بھی اگر ہو سکیں تو تصاویر بھی لگا دیں، اور آپ ایکسپلین بھی کر دیں اس لیٹر میں کہ میرے پاس جو میرا یہ گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، اس میں 3 کمرے ہیں، 2 ہمارے یوز میں ہیں، 1 اسپیئر ہے، تو ہم اس جو اسپیئر ہے وہ ہم اس جو ہمارا جو جس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں اس شخص کو ہم یہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یوٹیلیٹی بلز کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اکوموڈیشن کے ساتھ یوٹیلیٹی بلز بھی لگا دیں۔ ایف آر سی آپ تب لگائیں جب آپ کو انوائٹ کرنے والا شخص یا جو انوائٹ کر رہا ہے کسی بھی شخص کو آپس میں دونوں کا کوئی ریلیشن ہو، اور یہ ریلیشن ایف آر سی کے تھرو ثابت بھی ہو سکے، یعنی بہن بھائی کو بلا رہی ہے، بھائی بہن کو بلا رہا ہے، باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو بلا رہا ہے، تو آپ یہ ایف آر سی جو نادرا ایشو کرتا ہے ڈپارٹمنٹ، یہ وہاں سے آپ اپلائی کر کے اس کو حاصل کر کے جو ہے یہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹس ہو گئے اسپانسر کے، تو آپ نے یہ لازمی لگانا ہے، کوشش کریں تمام ڈاکومنٹس اس میں لگا لیں۔ اگر کوئی شخص کا جو ہے ایف آر سی خود اپلائی نہیں کر سکتا، بزی ہے یا تھوڑا پرابلم ہے اس کے جانے میں نادرا، تو وہ ہمارے گیون نمبر پر رابطہ کر کے ہماری سروسز حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا نمبر ہے 030358299907، اور ہم اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈاکومنٹس ہمیں درکار ہوں گے، کچھ انفارمیشن چاہیے ہوگی۔ سیکنڈ پہ یور اون انسفیشینٹ ڈاکومنٹس، آپ کے اپنے جو ڈاکومنٹس جو آپ نے لگائے ہیں اپنی ویزا اپلیکیشن کی سپورٹ میں وہ انسفیشینٹ ہیں، پورے نہیں ہیں، کم لگائے ہیں۔ تو ویسے بھی جو جنرلی عام طور پہ تو بہت سارے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایز این اوور ویو کچھ ڈاکومنٹس کی ایکسپلینیشن دوں گا کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو کیا ڈاکومنٹ لگائیں، بزنس مین ہے تو اس کو کیا لگانے پڑیں گے، اور امپلائڈ ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ، تو اس کو کیا لگانے کی ضرورت پڑے گی جو اس کے بیسک ڈاکومنٹس ہیں۔ تو نمبر فرسٹ پہ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے اسٹڈیز کے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، اور اسٹڈیز میں ایک تو یہ کہ جو ہائر اس کی ایجوکیشن ہے، مثال کے طور پر اس نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے تو ایف ایس سی کی لگا لے، بیچلر کیا ہے تو بیچلر کی لگا لے، اس کے علاوہ فیس سلپس لگا لے، اور اسکول کا یا کالج یا یونیورسٹی کا لیٹر لگا لے جس میں وہ بتا دیں اسکول والے کہ یہ شخص یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے اس کلاس میں اس جماعت میں زیر تعلیم ہے اور بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہے، اور جو بھی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں، لیکن کم سے کم اس کا یہ زیر تعلیم ہونا ضروری ہے بتانا، اور اس میں جو ویکیشنز ہیں وہ الاؤ کیے جائیں۔
کہ اس میں وہ بتا دیں انسٹیٹیوشن کہ یہ اسٹوڈنٹ اتنے ٹائم کے لیے اتنے دنوں کے لیے UK میں ٹریول کر رہا ہے کرنے جا رہا ہے تو اس کی جو ہے ویکیشنز الاؤ کی جاتی ہیں. یہ ڈاکومنٹس لازمی آپ نے لگانے ہیں, فیس سلپس لگا لیں اور بھی ڈاکومنٹس لگا سکیں. اس کے بعد اگر کوئی بزنس مین اپلائی کر رہا ہے تو یہ بھی کافی سارا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں. اگر نہیں کیے تو پھر بھی ایک ون آف دی کازز ہو سکتی ہے یہ. جیسا کہ بزنس مین ہے تو اس نے اپنے رجسٹریشن آف بزنس کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں, اور جہاں پہ وہ بزنس رن کر رہا ہے اس یعنی کہ جس پراپرٹی پر کر رہا ہے وہ اگر تو وہ اپنی ہے تو اس کا اونرشپ لگا دے, اگر کرائے پہ ہے تو اس کو رینٹ ایگریمنٹ لگا دے اور مالک کی آئیڈینٹی وغیرہ لگا دے, اور جہاں پہ اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بل وغیرہ وہ بھی لگا دے, NTN لگا دے, FPR کے ڈاکومنٹس لگا دے, چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ہے وہ لگا دے. اس کے علاوہ ریکمنڈیشن لیٹر ہوتا ہے چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہی جاری کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ شخص جا رہا ہے. اس کے بعد بزنس کے ادر ڈاکومنٹس میں آ جاتے ہیں کہ بزنس کا لیٹر ہیڈ, بزنس کے وزٹنگ کارڈ, بزنس کے ایگریمنٹس جو ایک بزنس مین کے دوسرے بزنس مین سے بھی ہو سکتے ہیں, کسی انڈیویجل سے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی صرف پروف یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بزنس ایگزسٹ کر رہا ہے, ایگزسٹ ہے, اور ہم ویسی غلط بیانی سے کام نہیں کریں. ہمارے پاس کافی سارے جو ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں, انوائسز ہو سکتی ہیں, کوئی چیکس جاری ہو سکتے ہیں کسی ایک بزنس مین نے کسی دوسرے کو جاری کی, کسی انڈیویجل کو کسی بھی لائبلٹی کے اگینسٹ. اور اب سیکنڈ جو تھرڈ پہ ہے, اگر کوئی شادی شدہ اپلائی کر رہا ہے شخص تو اس کو اپنا میرج سرٹیفکیٹ لگانا ہے. انگلش میں اردو میں ہے تو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کروا کے. یہ تمام ڈاکومنٹس جو بھی آپ لگائیں گے آپ نے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ضرور کروانا ہے. اگر آپ ڈاکومنٹس ٹرانسلیٹ کروانا بھی چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور FRC بھی اس میں لگانا ہے چونکہ شادی شدہ اگر بچے ہیں, تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ میری وائف بھی یہاں پہ ہے, میرے بچے بھی یہاں پہ ہیں, تو میں نے واپس پلٹ کر یہیں پہ آنا ہے, وہاں پہ سیٹل نہیں ہونا. تو یہ ایک اس کی جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا. تھرڈ پہ جو ریزن میں نے لکھی ہے کہ آپ نے پراپر کورنگ لیٹر نہیں پرووائڈ کیا ویزا آفیسر کو, اپنے انٹینشن پراپر کنوے نہیں کیے, یا اگر بنایا بھی ہے لیکن پراپر نہیں بنایا, اور یا پھر دیا ہی نہیں ہے کورنگ لیٹر. تو آپ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کورنگ لیٹر, آپ نے جو کہ آپ کے تمام حالات بیان کر سکتا ہے. جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ میں آپ سے ایک مخصوص جو ہے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, آپ کا پاسپورٹ نمبر, آپ کا ایڈریس, آپ کی اس طرح کی تمام چیزیں, آپ کی نیشنلٹی وغیرہ, پلیس آف برتھ. لیکن آپ تمام حالات جو اپنے جو ایڈیشنل طور پہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ویزا آفیسر کو کنونس کرنے کے لیے, اس کے لیے کورنگ لیٹر بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو آپ جب بھی اگر بنانا چاہیں, خود بنانا چاہیں, تو کوشش کریں اس کے نمبرنگ کا استعمال کریں, نمبر دے کے اس کو جو ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے ویزا آفیسر کو, آپ کی بات کنوینس ہو سکے. بلٹس لگائیں, ہائی لائٹ کریں جو بھی امپورٹنٹ تھنگز ہیں وہاں پہ جو آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک کافی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ آن لائن اپلائی کرتے وقت ایک مخصوص جو اسپیسیفک یا لمیٹڈ انفارمیشن آپ سے پوچھی جاتی ہے. اگر آپ کو کورنگ لیٹر بھی بنوانا ہے, ڈرافٹ کروانا ہے ایک پراپر پروفیشنل, تو آپ ہمارے گیون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ریزنیبل چارجز پہ آپ کو بنا کے دے دیا جائے گا آپ سے ڈاکومنٹس لے کے. انکم اینڈ ایکسپینسز جو نمبر 4 پہ میں نے لکھی ہے, ایک کوشچن آتا ہے جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں, ویزا اپلیکیشن جب فائل کرتے ہیں UK کے لیے, تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے. آپ بتاتے ہیں جی میں بزنس مین ہوں, میں امپلائمنٹ ہوں, تو وہاں پہ آپ اس کی سیلری وغیرہ جو بھی ہے اس کی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. تو اگر یہاں پہ آپشن آپ سے آتا ہے جی کہ آپ کی اینی ادر انکم بھی ہے, تو آپ اس کو یس کریں اگر ہے, کیونکہ وہاں پہ اینی ادر انکم میں آپ کی امپلائمنٹ کے علاوہ آپ کے جو ہے آپ کے رینٹ جو ہے پراپرٹی آپ نے کوئی دی ہو اس سے رینٹ بھی آ رہا ہو سکتا ہے, آپ کے فیملی ممبرز آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کئی حالات ہو سکتے ہیں. آپ کی ایڈیشنل انکم کو آپ نے ظاہر ضرور کرنا ہے. تو آپ کی امپلائمنٹ کے علاوہ آپ کے انکم اینڈ ایکسپینس جو ہے دیگر جو آپ کی انکم ہے وہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. اب ایک اور چیز, جب آپ انکم اینڈ ایکسپینسز کا بتائیں گے کہ ہماری انکم کتنی ہے, ایکسپینس کتنے ہیں, تو آپ نے وہ بتانا ہے کہ جو ایک عام فہم انسان جس کو تسلیم بھی کر سکے. اگر آپ بتاتے جی میری آمدن 2 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور میرا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے, 1.5 لاکھ روپے ہے, تو یہ ایک ریزنیبل سا آنسر ہوگا, یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اور دوسری اگزامپل یہ ہے جو بھی ریزنیبل ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میری 60,000 روپے ماہانہ آمدن ہے اور ایکسپینس میرا 40,000 روپے, یہ بھی ریزنیبل ہے.
لیکن انریزنبل جو میں آپ کو اگزامپل آگے دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کئی لوگوں کے ویزا فیسر سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی اپنی انکم اتنی بتائیں، ایکسپینس اتنے بتائیں، تو آپ کا ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے۔ اب آپ بتاتے ہیں جی میری انکم 2 لاکھ روپے ہے، سوری ہاں جی انکم 2 لاکھ روپے ہے اور جو ایکسپینسز ہیں وہ 2.5 لاکھ روپے ہیں۔ اب انکم ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میری امپلائمنٹ سے انکم کتنی ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ جو اسپیسیفک کوشچن اگر ٹوٹل انکم کا ہے تو آپ نے ٹوٹل انکم کا بتانا ہے، اور اگر سمپل اسپیسیفک امپلائمنٹ کا ہے تو آپ نے سمپل اس امپلائمنٹ کی انکم کا بتانا ہے کہ جو آپ کام کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں۔ اینی ادر انکم میں آپ نے دوسری انکم کو بھی بتا کے اس کو ٹوٹل اکاؤنٹنگ لیٹر میں ایکسپلین کرنا ہے کہ میری دیگر سے کیسے آتی ہے، کس ماہانہ پہ آتی ہے، سالانہ بنیادوں پہ آتی ہے، تو وہ آپ نے اس کو اکاؤنٹنگ لیٹر یا ایڈیشنل انفارمیشن میں ایکسپلین کرنا ہے۔ تو اگر آپ ٹوٹل لکھتے ہیں جی میری 2 لاکھ آمدن ہے، یہ سمجھ کے کہ صرف امپلائمنٹ کا پوچھا گیا ہے، اور خرچہ آپ کا 2.5 لاکھ روپے، اصل میں ہو بھی آپ کا بے شک 2.5 لاکھ روپے، تو آپ چونکہ اس کو بتا نہیں سکے ویزا فیسر کو کہ اصل میں حالات آپ کے کیا ہیں، تو پھر آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا اگر کوئی ڈیفینیٹ سورس آف انکم ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میرا جو یہ سورس آف انکم ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آن لائن فارم میں جو ہے یہ آپشن آتا ہے اینی ادر انکم آر سیونگ کا، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت دھیان سے آپ نے فل اپ کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ کے تمام بالکل حالات پرفیکٹلی اسٹیٹڈ ہیں، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو ہے ذرا سا بھی امپیکٹ جو ہے نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے، اور آپ بالکل جو بیان کریں وہ اگلے ویزا آفیسر کے لیے کنونسنگ ہو، تاکہ وہ ویزا آفیسر آپ کو بآسانی ویزا آپ کو گرانٹ کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ کیس اسٹرانگ ہوتے ہیں، فائنینشیل طور پر بھی فٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے پراپر آپ کا ان کے وہ کیا ہے، تو وہ ویزا آفیسر سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ریفیوزل کی کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے وہ ارریگولر ہیں، کبھی 10 لاکھ آ رہے ہیں، کبھی 5 لاکھ آ رہے ہیں، کبھی 20 لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو وہ اگر آپ کے انکم سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا، کنٹراڈکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ویزا فیس سیٹسفائڈ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی رقم ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے، حالانکہ اس کا جو بزنس ہے وہ چھوٹے لیول کا ہے، یا اس کی جو جاب ہے وہ صرف 50,000 روپے، 60,000 روپے، یا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہے، تو اتنی بڑی اماؤنٹس کہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی بزنس کی جو نیچر ہے، بزنس کا جو نیچر ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے کہ آپ کی بڑی بڑی اماؤنٹس آتی ہیں، تو پھر تو ایک چلیں بات ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس میں بھی شو اگر آپ کرتے ہیں جسٹیفائی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے اور آپ کی جو اماؤنٹس ہیں وہ جینون ہے، واقعی کسی بھی سورس سے آ رہی ہیں، تو آپ نے اس کو ایکسپلین ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا ویزا ریفیوز نہ ہو۔